بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 497 ہے، 497، اور آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونا۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی، بات سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ، رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں اخلاص، خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی ایک نہایت اعلیٰ کیفیت کا بیان ہے۔ ایک انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے، اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا، تب وہاں دکھاوا، ریاکاری کا کوئی موقع نہیں ہوتا، کوئی گنجائش نہیں ہوتی ریاکاری کی، دکھاوے کی، نمو و نمود کی۔ اس لیے ایسے وقت جب کہ آدمی تنہا ہو، اکیلا ہو، آس پاس کوئی نہ ہو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو کا بہا دینا خالص ترین عبادت ہوتی ہے۔ ایسا شخص دراصل اپنے رب سے گہرا تعلق رکھتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اکیلے میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور یہی سچی بندگی اور عبدیت کی علامت ہوتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کا دل نرم ہے۔ اگر دل سخت ہوتا تو آنکھوں سے ایک قطرہ پانی بھی نہ نکل پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی نعمتوں کا استحضار اور اپنے گناہوں کا احساس اس کے دل میں موجود ہے، اور یہی کیفیت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور اسے بڑی فضیلت عطا کرتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث شریف میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم بھی کبھی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اس سے کہ ایسی خلوت اور تنہائی کی عبادت اور پروردگار عالم کے سامنے رونا آنا ظاہر بات ہے کہ اللہ کے محبوب بندے بننے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی یاد میں رونا، اپنی محبت میں گر گرانا، اس کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔